السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اے عشق جنون کی آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے راحم کہتا ہے ایمن سے کہ میں نے تمہاری وجہ سے اپنے ساتھ کیے جانے والے احسانات اور انہوں نے جتنی مہربانیاں مجھ پہ کی وہ میں نے بھلا دی ہیں، اور ایمن کہتی ہے کہ یہ احسانات کا ہی بدلہ ہے کہ میری زندگی بالکل، اور جو میں نے جاب کی ہے آپ کے پاس اس نے تو میری زندگی بدل کر رکھ دی ہے۔ اور جو راحم کی جو ماں ہے وہ شہروز کو فون کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ اگر ایمن کی یادداشت واپس آ گئی تو وہ تمہارا نام لینے میں ایک بھی منٹ نہیں لگائے گی۔ تو اس کے جواب میں شہروز بڑا ہی پرسکون انداز میں کہتا ہے تو آپ اس کی ڈوز جو ہے وہ جاری رکھیں تاکہ اس کو کچھ بھی یاد نہ آئے۔ اور اس کی راحم کی جو ماں ہے وہ ایمن سے بھی کہتی ہے کہ اب تم اپنی تیاری کرو یہاں سے، گھر سے نکلنے کی، کیونکہ میں تمہیں ایک منٹ کے لیے بھی یہاں پہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اور ایمن کہتی ہے کہ آپ اپنے پیسوں سے غلط جگہ پر آ کر سودا کر رہی ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ راحم جو ہے وہ اس نے پہلے تو اپنی شادی کی تصویر اپلوڈ کی اور ایک تہلکہ مچ گیا، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو لے کر گھر آ گیا۔ اس سے پہلے اس کے جو ماموں تھے وہ جلدی میں صبح صبح آ جاتے ہیں اپنی بہن کے گھر، اور آ کر علی نواز کو اور اپنی بہن کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں جو خبریں چل رہی ہیں کہ راحم نے ایمن سے شادی کر لی ہے۔ وہ دونوں ابھی اس شوق میں سے نکلتے ہی نہیں ہیں کہ جب راحم ایمن کو لے کر آ جاتا ہے اور گھر میں ایک طرح سے طوفان آ جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ یہاں نہیں رہ سکتی، لیکن راحم کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، اور اب یہ یہیں اس گھر میں رہے گی۔ اور پھر اس کو لے کر اس کمرے میں بھی جاتا ہے اپنے اس بیڈ روم میں، اور اس کو کہتا ہے کہ یاد کرو یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ تمہیں لے کر آیا تھا اور یہاں تم بے ہوش ہو کر گری تھی۔ اور وہ کافی اس کو اپنے ذہن پر اسے پریشر محسوس ہوتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اور اب راحم یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اسی ماحول میں رکھوں تاکہ یہاں پر گزرے ہوا واقعات اس کے ذہن میں آئے اور وہ اصل حقیقت اس کو یاد آ جائے اور اس پہ جو لگے ہوئے الزامات ہیں وہ سب مٹ جائیں۔ اور دوسری طرف وہ اپنے گھر والوں کے سامنے اس کو بہت ڈیفینڈ بھی کر رہا ہے کہ اب یہ یہیں رہے گی اور میں اس کو عزت دوں گا اور یہ ذمہ داری ہے میری۔ اور ناشتے کے ٹیبل پہ جب وہ اس کو لے کر آ جاتا ہے زبردستی تو ماں جو ہے اس کو اچھا نہیں لگتا اور وہ کافی باتیں اس کو سناتی ہے، جس پہ وہ اٹھ کر زبردستی ایمن جانے کی کوشش کرتی ہے تو راحم اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو روک لیتا ہے، لیکن وہ پھر ماں کی باتیں برداشت نہیں کر پاتی اور وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ اور شہریار راحم جو ہے وہ ان کو یہ باور کروا دیتا ہے کہ اب آپ اس پہ آپ نہ تو اس کو کوئی بلیک میل کریں گی اور نہ ہی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گی، ورنہ میں بھول جاؤں گا جو احسانات آپ نے مجھ پر کیے ہیں۔ تو ماں ہنس کر کہتی ہے کہ اچھا وہ احسانات تمہیں یاد ہیں۔ اور اب ایک بہت ہی عجیب صورتحال بن گئی ہے کہ راحم جو ہے وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اس نے ہمدردی کے طور پر ایمن سے شادی کر لی ہے، اسے گھر پر لے آیا ہے۔ کیا ایمن کی یادداشت واپس آئے گی اور کیا وہ اصل حقیقت جان پائے گی؟ کیونکہ ماں نے چالاکی سے شہروز کا کمرہ بھی لاک کر دیا ہے، اس کی ساری چیزیں وہاں پر بند کر دی ہیں تاکہ اس کو کوئی بھی نشانی جو ہے وہ وہاں نظر نہ آئے اور اس کو اندازہ نہ ہو کہ شہروز کا بھی وجود ہے کچھ۔ اور اس کو فون کر کے بھی منع کر دیتی ہے کہ تم اب یہاں بالکل نہیں آؤ گے، یہاں کی سچویشن بدل چکی ہے۔ تو اب ایمن جو ہے وہ کیسے اس کی یادداشت واپس آئے گی، وہ کیسے جان پائے گی؟ کیا راحم کو پھر ایک دفعہ سے وہی سب کچھ دہرانا پڑے گا؟ کیا اس کو پھر ایک ایسی ہی پارٹی کرنی پڑے گی جس میں کہ ایمن کو وہ سارے واقعات جو ہے اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آئیں اور اس کو یاد آئے کہ اس وقت وہ کون ظالم انسان تھا جو کہ اس کو مارنا چاہتا تھا؟ دیکھتے رہیے، یہ دلچسپ صورتحال ہے عشق جنون کی۔